نطق الہام ادب مدح پہ تیار ہوا، بام سدرا میری تخیل کا معیار ہوا، ذوق ادراک سخن مطلع انوار ہوا، بیت خاتون جنا فکر پہ زوبار ہوا، پرے فطرس کو یہیں قوت پرواز ملی، نطق جبریل کو اس گھر سے ہی آواز ملی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1445 ہجری، شہادت شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں خمسہ مجالس جن کا آغاز 29 جمادی الاول سے ہوا، آج اسی سلسلے کی 5ویں اور اختتامی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ مجالس مرکزی عنوان قرآن اور قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے تحت پیش کی جا رہی ہیں، جس میں پہلی مجلس معرفت الفاطمہ زہرا الصدیقہ الراضیۃ المرضیہ الطاہرۃ المطہرہ المیمونہ المحدثہ الزہرا بی بی کے تحت سورہ القدر پہ پیش کی گئی، جس میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا لیلۃ القدر لیلۃ المبارکہ ہیں، یعنی تقدیروں کی مختار بی بی ہیں۔ دوسری مجلس سورہ النور کے تحت پیش کی گئی، جس میں درۃ النورا درۃ التوحید شہزادی کونین سلام اللہ علیہا قلب رسالت، وہ نور کا مشکات ہیں، وہ نوری چراغ ہیں جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے سورہ النور میں کیا، اور وہ گھر شہزادی کونین سلام اللہ علیہا ہی کا تو گھر ہے جس میں ہدایت کا چراغ روشن ہے۔ تیسری مجلس سورہ الدہر کے تحت پیش کی گئی، جس میں یوفون بالنذر، جو اپنی نذر کو پورا کرتے ہیں اور پروردگار عالم ان کا شکر گزار ہوا، اور یہ 5 ہستیاں جس میں مولا علی علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا الحسن والحسین، اور جناب فضہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے گھر کی کنیز، وہ ہستیاں ہیں کہ جو مالکان جنت ہیں اور خاتون جنت خاتون قیامت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا ہیں، اور جنت محبان اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے۔ چوتھی مجلس سورہ المریم کے تحت پڑھی گئی، جس میں حروف مقطعات سے شروع ہونے والا سورہ المریم، کاف ہا یا عین صاد، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے منسوب واقعہ کربلا کی پوری داستان بیان کر رہا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، جس میں راز کربلا پوشیدہ ہے، داستان کربلا چھپی ہوئی ہے۔ کاف سے کربلا، ہے سے حسین، یہ سے ید اللہ فوق ایدہم کی آیت کہ حسین کا ہاتھ اللہ کا وہ بلند ہاتھ ہے جو کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ عین سے علمدار حسین ابوالفضل العباس، اور صاد سے صبر عظیم کا تذکرہ ہے کہ جب میدان کربلا سے جوانان بنی ہاشم اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لاشیں خیموں میں آ رہے تھے، تو وہ مائیں جنہوں نے صبر عظیم کیا اور شکر کے سجدوں میں اپنے سروں کو جھکا دیا۔ کربلا معلیٰ میں سبھی ولی اللہ تھے، وہ 72 ولی اللہ جو اختیار رکھتے تھے، پھر بھی اختیار کل کے مالک ہوتے ہوئے بھی انہوں نے صبر کیا، اور وہ مثال پروردگار عالم نے صبر عظیم کی مثال دی ہے
चौथी मजलिस सूरह अल-मरियम के तहत मैंने आपकी पाकीज़ा समाअतों की नज़र की, और आज की मजलिस सूरह अल-फातिर के तहत मैं आपकी पाकीज़ा समाअतों की नज़र करने का शर्फ हासिल कर रही हूँ। मरकज़ी उन्वान कुरान और क़ल्बे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के तहत किताब मुबीन वो ज़िक्र इलाही है जिसे परवरदिगार आलम ने बाबरकत बनाया है, और फरमाया कि इस ज़िक्र से इंसानी कुलूब को सुकून, इत्मीनान और राहत मिलती है। अल्लाह ने फरमाया अपने कुलूब को कलाम इलाही की तरफ माइल कर लेना चाहिए ताकि तुम्हारे दिल नरम होकर अल्लाह की तरफ झुक जाएं। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिनीन को चाहिए कि वो एक दिन में किताब मुबीन की 50 आयात की तिलावत किया करें, और अगर किसी परेशानी में मुब्तला हों तो एक दिन में 100 आयात की तिलावत कर लेनी चाहिए। शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा क़ल्बे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रफ्ता रफ्ता इस ज़िक्र को नाज़िल फरमाया है, और क़ुरान मुबीन की आयात आया ततहीर हो या आया मुबाहिला, आया सिद्क़ हो या आया नस्ब महर, हर आयत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब होकर फ़ख्र करती है। नबियों का सरदार ये फ़ख्र करे कि मैं रहमतुल लिल आलमीन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बाबा हूँ। अली मुर्तज़ा हादियुल लिल आलमीन ये फ़ख्र करें कि मैं ज़ौजे बुतूल हूँ। इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जो ज़िक्रुल लिल आलमीन और आयतुल लिल आलमीन हस्तियाँ हैं, ये फ़ख्र करें कि ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन हमारी वालिदाए गिरामी हैं। शहज़ादी कौनैन का नूर मंजिले अज़ल पे आए तो कुन तो कंज़न मख्फियन का मिस्दाक करार पाए, और मनसबे आला पे आए तो किब्रियाई का किब्र बनकर नुमाया हो। सरदारी की मंजिल पे आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं, मरियम तो अपने ज़माने की औरतों की सरदार हैं, और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अव्वलीन त आखिरीन और तमाम मोमिनीन मुहिबान अहले बैत अलैहिस्सलाम की सरदार हैं। और इसके अलावा जब शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की मार्फत का मामला आए तो ज़बान मासूम यूँ गौहर अफशानी करे कि जो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ की मार्फत हासिल करना चाहता है, बस उसको चाहिए कि वो लैलतुल क़द्र का इदराक करे। और जब ज़हरा बीबी के हमसर का मामला आए तो परवरदिगार आलम अपने ही घर में मौला अली अलैहिस्सलाम को नाज़िल फरमाए और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से उनका अक़्द करवाए और अपनी माबूदियत और अब्दियत की हिफाजत फरमाए। किताब मुबीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-फातिर में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के इस्म से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन के बनाने वाला है। बेशक मेरी आज की मजलिस का उन्वान सूरह अल-फातिर के तहत शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की मारिफत के बाब में दाखिल होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब मुबीन में सूरह अल-फातिर की इब्तिदाई आयात में अपनी सिफ़त अल-फातिर को इस तरह बयान फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के इस्म से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन के बनाने वाला है। परवरदिगार आलम ने अपने इसमें अल-फातिर के तहत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इस्म से नवाजा है, जबकि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का
حقیقی اسم مبارک کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یہ وہ نام ہے جس سے اہل زمین آپ کو جانتے پہچانتے اور پکارتے ہیں، اور زہرا آپ کا وہ اسم مبارک ہے جس سے اہل آسمان آپ کو جانتے پہچانتے اور پکارتے ہیں۔ شہزادی کون ہے؟ سلام اللہ علیہ کا نور اقدس تو وہ نور ہے جیسے اہل زمین آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں، اسی طرح اہل آسمان نور زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے اسم الفاطر کے تحت ارشاد فرمایا کہ فاطر اس کو کہتے ہیں جو کسی ایسی شے کو عدم وجود میں لائے جس کا نظیر کوئی نہ ہو۔ فاطر اس کو کہتے ہیں جو عدم کو طول میں شق کرنے والا ہو۔ پروردگار عالم نے عدم کو، غیب کو طول میں شق کیا جس سے آسمان اور زمین وجود میں آئے۔ یہ اس کے اسم الفاطر کے تحت ہے۔ اب اس چیز کو اس طرح سمجھیے، مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا 4,24,000 نوری برس پہلے جب نہ عرش و کرسی تھے، نہ لوح و قلم، نہ جنت، نہ جہنم، نہ حور و ملائکہ، کچھ بھی نہ تھا، پروردگار عالم نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا۔ یہ نور اول، نور ازل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور اس کے ساتھ کا نور مولا علی علیہ السلام ہیں۔ نور عظمت و جلالت سے ان انوار کی تخلیق اس طرح ہوئی کہ رسول اللہ نے فرمایا انا و علی من نور واحد، اور یہ انوار پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس میں مصروف و مشغول تھے کہ پروردگار عالم نے ایک حجاب سے نور مستعار لیا اور 12 نوری حجابات تخلیق فرمائے۔ یہ حجاب جس میں حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب ہیبت، حجاب جبروت، حجاب کبریا، حجاب نبوت، حجاب رسالت، حجاب رحمت، حجاب شفاعت، حجاب سعادت اور حجاب رفت تھا۔ یہ وہ انوار ہیں جو عرش اعلیٰ سے کربلائے معلیٰ تک ہیں، اور میرے اس سال یوٹیوب پر پڑھے جانے والا اشرا حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے تحت میں نے ان 12 نوری حجابات کا تفصیل سے تذکرہ اپنے اشرے محرم میں یعنی اشرے اولا میں کیا ہے۔ یہ انوار انہی حجابات الہی میں پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کر رہے تھے کہ پروردگار عالم نے انہی کے نور سے عرش کو تخلیق فرمایا۔ جو کچھ بھی عالمین میں ہے وہ عرش و کرسی کے تحت ہے۔ عرش سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کا نور افضل ہے، جبکہ عرش کرسی سے افضل ہے، کیونکہ عرش اور کرسی دونوں ہی غیب ہیں۔ پروردگار عالم نے عرش کو غیب رکھا، اور عرش کی بھی بلندیوں پر نور زہرا سلام اللہ علیہ ایک قندیل کی صورت میں روشن فرمایا۔ عرش غیب ہے، جو کچھ 7 آسمانوں میں ہے، جس کی تعداد، ان کے رنگ اور نام مولا علی علیہ السلام نے اپنے خطبات میں بتا دیے ہیں۔ 7 آسمان، اور 7 آسمان کے بعد 7 سمندر، اور پھر زمین کے 7 طبق، یعنی عرش اولا سے تحت الثری تک، جس میں آفتاب و ماہتاب ہیں، جس میں ستارے سیارے ہیں، جس میں کروڑوں کہکشائیں ہیں، اربوں خربوں ستارے ہیں، افلاق میں جو کچھ بھی ہے، جس میں برف کے پہاڑ ہیں، جمے ہوئے پہاڑ ہیں، جن کا تذکرہ کتاب مبین میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ عرش کا، عرش الہی علم ہی علم ہے، اور وہ ہستیاں جو عرش کی معرفت رکھتی ہیں وہی ہستیاں عالم کہلاتی ہیں۔ یہ وہ عالم ہیں جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، جنہیں اللہ کی معرفت ہے، وہی عالم اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جو علم دیا گیا ہے وہ اسی علم کے مطابق عمل بھی بجا لاتے ہیں۔ یعنی عالم
باعمل جو ہیں وہ قرآن مبین میں سورہ الفاتر کے تحت اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یعنی آئمہ علیہ السلام ہیں۔ اب میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ عرش علم ہے اور عالم معصومین علیہ السلام ہے، یعنی اولاد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں جنہیں عرش کی معرفت ہے، جبکہ عرش غیب ہی غیب ہے، اور جو علم عرش کا ہے اس کا 70% کم علم جو ہے وہ کرسی ہے، جس میں 7 آسمانوں میں جو کچھ ہے، 9 جنتیں ہیں، جہنم ہے، حور و ملائکہ ہیں، اور آسمانوں سے لے کر زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب زیر کرسی ہے، اور یہی آیت الکرسی کی تفسیر بھی ہے۔ اب آسمانوں میں جو زیر کرسی ہے اس پر اللہ بزرگ و برتر ہے، وہ تھکتا نہیں ہے اس کی نگہبانی پر۔ اللہ سمیع علیم ہے، جو ذرہ ذرہ بھی ہے، عرش سے فرش تک، یعنی عرش تو غیب ہی غیب ہے، کرسی بھی غیب ہی غیب ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ عرش سے اپنی پہچان کروا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود کو عرش سے یعنی رب العرش العظیم کہلایا۔ عرش عظیم ہے کرسی سے 70% زیادہ ہے، بہرحال عرش مقدم ہے۔ اب عرش کی صفت جو ہے وہ کرسی کی صفت سے عظیم ہے، اتنی چیز میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اب جو زیر کرسی ہے اس میں سارے آسمان ہیں، زمینیں ہیں، اس میں سارا پانی ہے۔ پروردگار عالم نے تخلیق زندگی کا آغاز پانی سے کیا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں، پوری کائنات میں قرآن میں اللہ نے زندگی کا آغاز پانی سے کیا ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے عقد کی محفل جب آسمان پر سر عرش سجائی گئی، بیت العتیق عرش کا کعبہ، اور اس کے بعد 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے، اور پھر زمین پر کعبۃ اللہ ہے۔ یہ 3 وہ مقام ہیں جو فرشتوں کے لیے اور انسان مخلوق کے لیے طواف کی جگہ ہے، یعنی بیت عتیق عرش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور بیت معمور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے، اور کعبۃ اللہ مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ہر ایک کا طواف ہو رہا ہے۔ اب پروردگار عالم نے جب عرش معلیٰ پر شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے عقد کی محفل کا انتظام کیا، نوری ممبر نصب کیے گئے، اور پھر مولا علی علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے عقد کے خطبے بہت سے فرشتوں نے، 3 سے 5 خطبات ہیں جو عرش معلیٰ پہ ادا ہوئے، جن میں ان کو نوری ممبر جو ہیں وہ نصیب ہوئے، اور پروردگار عالم نے درخت طوبہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق مہر میں ہے، اور مومن کی تخلیق جو ہے وہ درخت طوبہ کی ٹہنی کے ایک رس کے قطرے سے ہوتی ہے۔ جو مومن ہے، جو دل میں جناب سیدہ اور ان کی آل اور ان کے شوہر نامدار اور ان کے بابا کی محبت رکھتے ہیں، وہی تو مومن ہیں، جو امن والے ہیں۔ ان کی تخلیق بھی تو درخت طوبہ کی ٹہنی کے ایک رس کے قطرے سے ہوتی ہے۔ بہرحال اس درخت طوبہ کی ٹہنیوں کو ہلانے کا حکم تھا پروردگار عالم کی طرف سے، اس سے جو لولو، مرجان، یاقوت اور موتی جڑ رہے تھے ان کو آسمان کی مخلوق اپنے دامن میں اکٹھے کیے ہوئی تھی، اور قیامت تک آنے والے مومنین کو وہ ان گوہر اور جواہرات کو تحفہ کرتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے عقد کی محفل جب آسمانوں پر سجائی گئی، اس وقت آپ کا حق مہر مقرر ہوا، اور آپ کا حق مہر یہ تھا کہ جتنی بھی پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، اب میں نے آپ کو عرش اور کرسی بتائی ہے مختصراً کہ اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ پوری کائنات ہے، اس کا جو پانی ہے، اور پانی تخلیق کا جو ہے نا وہ مرکز ہے، پانی سے ہی تخلیق ہوئی ہے پوری مخلوق کی، اس کا مرکز جو ہے وہ پانی ہے۔ وہ سارا پانی جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق مہر قرار پایا۔ اب سمجھیے اس چیز کو کہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ فاطر السماوات کے تحت ہے، اور اس مخلوق کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے، اور پورے عالمین میں جتنا بھی پانی ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق مہر ہے۔ تو ساری مخلوق کو چاہیے کہ وہ مل کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور ان کی آل پر درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا ہی تو وہ عروۃ الوثقیٰ ہیں، جو وسیلہ ہیں مخلوق
اور خالق کے درمیان۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی ہستی وہ پاک ہستی ہے کہ آپ کی آل ہی وہ عالم باعمل ہیں جنہیں عرش اور کرسی کے مابین جو کچھ ہے سب کا علم ہے۔ آپ کی آل ہی تو سورہ الفاتر کے تحت راسخون فی العلم ہیں، جنہیں پوری کتاب کا علم دیا گیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ آیت کی تعویل تنزیل کس مقام اور کس منزل پر ہوئی، اس کے 70 ظاہر اور 70 باطن کیا ہیں، یہ آل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ الفاتر میں انہی کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور پھر سورہ الفاتر میں بڑی خوبصورت ایک چیز ہے جو آپ کے گوش گزار کروں کہ ملائکہ کا بھی تذکرہ آیا ہے، جو ملائکہ انہی کے انوار سے تخلیق ہوئی ہے نا، اور جب ملائکہ کی تخلیق ہوئی تو محمد و آل محمد علیہ السلام ہی کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ اسی وقت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کی پہچان کروائی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کو بچایا۔ جب دین پہ مشکل وقت آیا تو ایک بھائی نے کلمہ بتایا تھا عالم نور میں، اور دوسرے بھائی نے عالم ظہور میں توحید کو بچایا۔ یہ امتحان ہے ممتحنہ بی بی کا، امتحان دیا ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے کہ عالم نور کو چھوڑ کر عالم ظہور میں تشریف لائیں، اور اولاد رسول جو اس وقت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے اس کو اس دنیا میں لانے والی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ اور اس کا حق مہر پروردگار عالم نے پوری کائنات کا پانی اور نمک جناب سیدہ کے نام لکھ دیا۔ اسی لیے مسلمان پر بھی فرض ہے کہ اپنے مال کا 5واں حصہ جو ہے وہ حق سادات ہے، اور وہ فرض ہے حق سادات کا ادا کرنا۔ بہرحال مولا علی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تزویج کی محفل جو عرش علا پر اہتمام ہوا، جس میں 70 ملائکہ قطار در قطار کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت راحیل فرشتہ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو نوری منبر عطا ہوئے، جن پہ بیٹھ کے انہوں نے خطبہ عقد جاری کیا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حق مہر میں پوری کائنات کا پانی اور نمک جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ پانی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی مخلوق ہے وہ پانی سے خلق ہوئی، اور ساری مخلوق حق مہر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہے۔ آپ کے عقد کی محفل عرش پر منائی گئی، جس کے تحت حوران جنت نے درخت طوبہ سے جڑنے والے لعل و جواہرات جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے تھے، اور ساری مخلوق جو عرش و کرسی کے مابین ہے پروردگار عالم کہ ہاں اس منائی جانے والی خوشی کی محفل پہ مبارکباد پیش کر رہی تھی۔ یہ محفل 14 ماہ رمضان المبارک کو منائی گئی، اور اس کے ٹھیک 40 دن کے بعد اہل زمین کے درمیان مولا علی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے عقد کا اہتمام کیا گیا، جس کا پیغام پروردگار عالم نے سلسائیل فرشتے کے ذریعے بھجوایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ علیہ السلام کے مکان میں قیام پذیر تھے، سلسائیل فرشتہ جس کے 20 سر اور ایک سر میں 100 زبانیں اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس کر رہی تھیں، سلسائیل نے آ کر یہ پیغام دیا کہ نور کو نور سے ملا دیجئے، نور کا پیوند نور سے ہی ہے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کی جناب سیدہ سے آسمان پر تزویج کی محفل جو ہے وہ ادا ہو گئی ہے۔ اب آپ اہل زمین کے درمیان بھی ان کا عقد کروا دیجئے۔ اب یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورہ الفاتر میں فرشتوں کا بھی تذکرہ پروردگار عالم نے اس طرح کیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو پیغام رساں مقرر فرمایا ہے، جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور ہم جو مخلوق الہی ہیں فرشتوں کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ہی تو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو پر ہیں ان کے رنگ سرخ اور سبز ہیں،
ایک طرف کے جو پر ہیں وہ سرخ یاقوت کی مانند ہیں اور دوسری طرف کے جو پر ہیں وہ سبز زبرجد کی مانند ہیں. ان کی پیشانی پر علی ولی اللہ لکھا ہے. اور اس کے علاوہ فرشتوں کا تذکرہ ہم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے گھر میں ہی تو دیکھا ہے. کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر اور کبھی اسیر بن کر درے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ آتے جاتے رہے. کبھی چکی چلانے کے لیے، کبھی بچوں کے گہوارے جلانے کے لیے، کبھی درزی بن کر، خیاط الحسنین کہہ کر فرشتوں کا اس گھر میں آنا جانا رہا. ہماری جان پہچان بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ہی تو ہے کہ جب بھی ہم اپنے گھروں میں حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت ملائکہ ہمیں گھیر لیتے ہیں اور ہمارے لیے استغفار پڑھتے ہیں. یہ سب محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہی تو ہے. جس طرح امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ پر تھے، آپ انہیں اکٹھا کر رہے تھے تو آپ کے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ مولا یہ پر کیسے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہ وہ پر ہیں کہ جب ہمارے گھر کے تکیوں پر فرشتے آ کر تشریف رکھتے ہیں تو ان کے کچھ پر جھڑ جاتے ہیں. ہم ان پروں کو اکٹھا کر کے اپنے بچوں کے لیے، معصوم بچوں کے لیے بستر بنا لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن کی تفسیر میں سورہ الفاتر کے تحت موجود ہیں. فرشتوں کا آنا جانا محمد و آل محمد کے گھر میں لگا رہتا تھا. اب جب مولا علی علیہ السلام سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی نسبت طے پا رہی تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی، اکلوتی بیٹی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا زہرا آپ کی نسبت ایک ایسے شخص کے ساتھ طے پائی جا رہی ہے جس کا علم پوری کائنات پہ چھایا ہوا ہے. علم سے مولا علی علیہ السلام کی پہچان کروائی، مولا علی علیہ السلام کی مزید پہچان اس طرح بھی کروائی. رسول اللہ نے فرمایا زہرا پروردگار عالم نے ہمارے خاندان کو ایسی 7 خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو اولین و آخرین میں کسی کو بھی عطا نہیں فرمائیں. ہمارا نبی تمام انبیاء سے افضل ہے اور وہ تمہارا والد رحمت للعالمین ہے. ہمارا وسیع تمام اوصیاء سے افضل ہے اور وہ تمہارا شوہر نامدار علی مرتضی ہادی للعالمین سید الوصیین ہے. ہمارا شہید تمام شہداء سے افضل ہے اور وہ تمہارے والد کا چچا حمزہ ہے جو سید الشہداء ہے. ہمارے خاندان میں وہ بھی ہے جسے خدا نے 2 پرے زمرد عطا فرمائے، وہ جنت میں پرواز کرتا ہے اور وہ آپ کے شوہر کا بھائی یعنی جعفر طیار ہے. آپ نے فرمایا اس امت کے اسباط کا تعلق بھی ہمارے ہی خاندان سے ہے اور وہ تمہارے 2 بیٹے الحسن والحسین یعنی ذکر للعالمین اور آیت للعالمین ہیں. پھر فرمایا تمام خواتین کی سردار بی بی کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے اور وہ تم سیدات نساء العالمین ہو اور اس امت کا مہدی آخر علیہ السلام بھی ہمارے خاندان کا فرد ہوگا اور وہ ولی العالمین ہوگا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا قائم آل محمد علیہ السلام کا نام سن کر مسکرائیں. امام زمانہ علیہ السلام کو امام منصور کہا جاتا ہے. شہزادی کونین کو منصورہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ میدان محشر کو فتح کرنے والی بی بی ہیں. محمد و آل محمد علیہ السلام کی پیشانیوں سے تخلیق پانے والے ملائکہ اسی در سے فیض، شرف اور شفا پاتے دکھائی دیتے ہیں. کبھی گہوارہ امام حسین علیہ السلام سے فطرس کو شفا ملتی ہے اور کبھی مولا علی علیہ السلام سے علم پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ کا خطاب اور لقب پاتے ہیں. بہرحال کلمہ طیبہ جس کا تذکرہ سورہ الفاتر میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا پاکیزہ کلمات اس تک چڑھتے ہیں اور عمل صالح انہیں بلند کرتا ہے. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا پاکیزہ کلمات کا تعلق ہی تو عمل صالح سے ہے اور وہ پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے اپنے خاندان کی پہچان کروائی،
تعارف کروایا۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام سے بھی فرمایا، اے علی تمہیں 3 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو کسی کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ مجھ کو بھی وہ نصیب نہیں ہوئی۔ تم میرے داماد ہو، مجھے تمہاری دامادی پر فخر ہے، اور میرے مثل کون ہے جس کا داماد بن کر میں فخر کر سکوں؟ پھر آپ نے فرمایا تمہاری شریک حیات میری بیٹی صدیقہ طاہرہ ہے۔ میری بیٹی فاطمہ کے مثل کون ہے اور کس کو ایسی بی بی نصیب ہوئی؟ اور تمہیں حسن و حسین علیہ السلام جیسے فرزند عطا ہوئے، ان کے مثل کون ہے؟ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تم میری امت کے صدیق اکبر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آمد شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے موقع پر فرمایا، آپ مسکرا رہے تھے اور آپ اپنی زوجہ کو یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ اے خدیجہ، اے ملکہ عالمین، پروردگار عالم ہماری نسل کو ایک بیٹی سے جاری اور بڑھائے گا، اور اس کا نام الطاہرہ المیمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ مخلوق جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی پیشانی کے نور سے تخلیق ہوئی، جس کو ملائکہ کہا جاتا ہے، اسی در پہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا۔ کبھی رضوان جنت خیات الحسنین کہلایا اور کبھی ملائکہ ان کے گہوارے جھلانے کے لیے آتے جاتے رہے۔ فطرت کو شفا ملی تو حسین علیہ السلام کے گہوارے سے، اور جبرائیل جیسا ملک علی علیہ السلام سے علم پاتا ہے تو سید الملائکہ کا لقب و خطاب مل جاتا ہے۔ ملائکہ کا آنا جانا اس در پہ لگا رہتا ہے جن کی پیشانیوں کے نور سے ان کی تخلیق ہوئی تھی۔ پروردگار عالم نے اپنے اسم الفاطر السماوات کے تحت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو فاطمہ کے نام سے نوازا ہے۔ فاطمہ کا مطلب آگ سے چھڑا لینے والی بھی ہے، اور دنیاوی مادی تقاضوں، دنیاوی علائشوں سے پاک، منزہ اور مبرہ بھی ہے۔ یعنی شہزادی کونین سلام اللہ علیہا وہ نور عظمت و جلالت، شرف و فضل و بزرگی ہیں۔ پروردگار عالم کا وہ نور ازلی ہیں جسے پروردگار عالم نے خود سے جدا ہی نہیں کیا۔ آپ اس دنیا سے مبرہ و منزہ ہیں، اسی لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا وہ حق مہر جو پوری کائنات کا پانی اور نمک قرار پایا، اور جب یہ پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر سے لائے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی جانب نگاہ کی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یہ سن کر خاموش رہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر دوبارہ تشریف لے گئے اور وہاں سے پیغام قدرت یہ لائے کہ زہرا اپنے محبوں کی شفاعت کا حق رکھتی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور ان کی آل سے محبت کرتے ہوں گے، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا، ان لوگوں کی شفاعت کا حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رکھتی ہیں۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پیغام کو لائے، جناب سیدہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے اپنے بابا سے فرمایا، بابا اگر یہ پیغام تحریر کی صورت میں مل جائے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آسمان پہ تشریف لے گئے اور ایک سونے کا ورق، یا کہیں روایت میں لکھا ہے کہ ایک رومال پر یہ لکھا تھا کہ زہرا اپنے شیعوں کی شفاعت کا حق رکھتی ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے آخری وقت میں مولا علی علیہ السلام سے یہ وصیت خصوصی طور پہ فرمائی تھی کہ جب آپ مجھے غسل و کفن دیجیے گا اور میرا تابوت تیار کر لیجیے گا، اس وقت میری پیشانی پر اس ورق کو رکھ دیجیے گا جس پہ میرے پاس حق شفاعت دیا گیا ہے،
تمام وصیتیں تو پہلے ہی کر چکی تھیں۔ اب مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، ابو الحسن آپ کو اللہ کے حوالے کیا، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ نے فرمایا جب مجھے قبر میں لحد میں سلائیے گا، اس کے بعد میرے سرہانے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے رہیے گا، کیونکہ تنہائی میں مونس کی ضرورت ہوتی ہے اور مر جانے والوں کو زندہ لوگوں کے انس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سینے سے لگایا اور فرمایا زینب تم میری جانشین ہے، میرے بچوں حسن و حسین ام کلثوم کی حفاظت سے خبردار رہنا، اور جب میرا بیٹا ابوالفضل العباس اس دنیا میں آئے تو اسے میری طرف سے میرا سلام کہنا۔ ان وصیتوں کو کرنا تھا۔ تیسری جمادی الثانی وقت عصر تھا جب شہزادی کونین سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو غسل و کفن دیا اور آپ دھاڑے مار مار کر اس طرح روئے۔ آپ فرما رہے تھے کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، زہرا اس قدر زخمی تھی اور انہوں نے اپنے اس درد کو مجھ سے چھپا لیا۔ اس وقت جب تابوت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا تیار ہو چکا، آپ نے آواز دی اے ام کلثوم، اے زینب کبریٰ، اے فضہ، ام ایمن، اے حسن و حسین، آؤ اپنی مادر گرامی سے رخصت ہو لو، اب اماں کی آخری زیارت کرو، کیونکہ اس فراق کا آخری کنارہ قیامت ہے۔ اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے قدموں سے اور دونوں شہزادیاں تابوت کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھ گئی اور گریہ کناں تھیں، گھر کی کنیزیں گریہ کناں تھیں کہ امام حسین علیہ السلام تابوت سے دور کھڑے یہ کہہ رہے تھے اماں بلاؤ گی تو آؤں گا، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ اسی وقت جناب سیدہ کے کفن کے بند کھل گئے اور دونوں بازو پھیلا کر کہا میرے کربلا کے غریب حسین، آ میرے پیاسے بیٹے، ماں کے سینے سے لگ جا۔ یہ کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ماں کے سینے سے لگے، اس قدر گریہ ہوا، اس قدر گریہ ہوا کہ آسمان پہ سے ندائے غیب آئی۔ ہاتف کے ندا تھی کہ یا علی بچوں کو ماں سے جدا کیجئے، کیونکہ آسمان پر جتنے بھی ملائکہ اور حوران جنت ہیں سب گریہ کناں ہیں، اللہ کی ساری مخلوق گریہ کناں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آسمان آج شگافتہ ہو جائے۔ بس یہ تیسری جمادی الثانی تھی۔ آسمان پر چاند جو ہے وہ نمودار تو ہوا مگر جلد ہی غائب ہو گیا، کیونکہ جناب سیدہ کی یہ وصیت تھی کہ شب میں میرا تابوت اٹھایا جائے۔ یہی ہوا، جیسے ہی شب ہوئی جناب سیدہ کا تابوت مولا علی علیہ السلام نے سرانے کی طرف سے اس طرح اٹھایا کہ آپ کے تابوت کے آگے آگے دو مشعلیں لے کر آپ کے غلام چلے اور پیچھے پیچھے آپ کے بچے اور گھر کی کنیزیں بھی چلی، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا تابوت وہ تابوت تھا جس کے زیر سایہ آپ کی دونوں بیٹیاں بھی موجود تھیں، ان کے ننھے ننھے سائے زمین پہ پڑ رہے تھے۔ اس وقت فاتح خیبر نے آپ کی قبر کھودی اور اس میں جیسے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو سپرد خاک کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے اور فرمایا یا علی میری امانت، میری بزت، میرے قلب کو میرے حوالے کر دو۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر بنائی تو قبر سے آواز آئی آپ ابو تراب ہیں اور زہرا اس نسبت سے ہماری ماں ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ دفن کرنے کے بعد قبر کے کنارے علی بیٹھ گئے، اے زمین میں نے اپنی امانت تیرے سپرد کی، یہ رسول اللہ کی دختر ہے۔ زمین نے آواز دی آپ ابو تراب ہیں، زہرا ہماری ماں ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا مولا علی علیہ السلام نے قبر زہرا بنائی، سرہانے بیٹھ کر اس قدر گریہ کیا، آپ کے آنسو بہتے جاتے تھے، آپ کبھی روتے تھے کبھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ قبر رسول کی طرف کہا کہ یا رسول اللہ
آپ پر میرا سلام ہو، آپ کی بیٹی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ زہرا کی طرف سے بھی آپ پر سلام قبول کیجئے، وہ آپ کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ، میرا کاسہ صبر لبریز ہو چکا، آپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یعنی اپنی زوجہ کو بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی، آپ کی بزت کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ آپ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ شہزادی کونین کی شہادت کے موقع پہ میں خاندان رسالت پروردگار عالم کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتی ہوں، پروردگار عالم تو اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت افضل الانبیاء ورسولہ وملائکتہ، السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ، السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، السلام علیک ایہا الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیک ایہا الرازیۃ المرضیہ، السلام علیک ایہا الفاضلۃ الزکیہ، السلام علیک ایہا التقیۃ النقیہ، السلام علیک ایہا المحدثۃ العلیمہ، السلام علیک ایہا المغضوبۃ المظلومہ، السلام علیک یا فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔